بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح جان کو اگر خطرہ ہو تو کسی بھی صورت نیند نہیں آتی، لیکن ہجرت کی رات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے نیند اطمینان کی آئی. یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ ایمان ہے. عقل جو ہے وہ انسان کو تحفظ ذات تو ضرور دیتی ہے، لیکن وہ اطمینان نہیں فراہم کر سکتی. اطمینان، عقیدہ اور یقین یہ لازم و ملزوم ہے. تو اطمینان عقیدہ کی بنیاد پہ ہی آتا ہے. تو آپ بنیادی طور پہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یقین کامل یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم صبح اٹھ کے امانتیں ان کے امینوں تک پہنچا دینا، تو پھر میں لازمی اٹھوں گا. ورنہ تو کسی شخص کو بھی یہ معلوم نہیں کہ وہ رات کو سویا ہے تو صبح وہ جاگے گا بھی یہ نہیں. یہ مراد ہے. اور دوسرا وہی نسبت کو قائم کر لیا جائے. یہ جو دوسرا سوال ہے کہ مکہ کے اندر اور مسجد نبوی میں جو فضیلت ہے عبادت کے حوالہ سے، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق جس اصول کے مطابق کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان آپس میں جڑ کے رہیں، ایک دوسرے کا حال احوال لیں. مثلا نماز جمعہ ہے تو اس میں بھی اگر ایک شخص نہیں آتا تو آپ جائیں اس کے گھر جا کے دیکھیں کہ وہ کیوں نہیں آ سکا. بیمار تو نہیں ہے، اس کی تیمارداری کریں، اس کی خیریت دریافت کریں، اور اگر اس کے لیے آپ کوئی معاونت کر سکتے ہیں تو وہ کریں. تو ان چیزوں میں جو فضیلت ہے وہ اللہ کے ساتھ متعلق اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہماری عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ہماری عبادت کا ہمیں ہی فائدہ ہے. وسجد وقت سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. یعنی یہ نہیں کہا کہ سجدہ کر اور مجھے قریب کر لا، وہ تو ہے ہی قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم ہی دور ہوتے ہیں، ہم ہی نزدیک ہوتے ہیں. تو وسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. تو یہ جو عبادت ہے اس کے اندر جتنا تذلل بڑھتا جائے گا اتنی ہی ہمیں روحانی معراج حاصل ہوتی جائے گی، اتنا ہی ہمیں ترقی عطا ہوتی جائے گی. اور اس کے اندر بھی دوسرے لوگوں کو شامل اس لیے کر لیا گیا تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کے بھلے کا پہلو بھی موجود رہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز عید ادا کرنے جاؤ تو جس راستے سے جاؤ دوبارہ دوسرے راستے سے آؤ. اب اس کے اندر کیا حکمت مضمر ہے؟ جب تم ایک راستے سے گزرو گے تو اس راستے پہ جو مساکین ہیں، جو غربا ہیں بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا. اور جب تم دوسرے راستے سے آؤ گے تو جو وہاں پہ یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کو فائدہ پہنچے گا. تو دین عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کے فوائد کے پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتا ہے. اسی کے حساب سے یہ تناسب قائم کیا گیا ہے کہ جتنا بڑا اجتماع ہوگا اس کے اندر شمولیت اتنی ہی افضل ہوگی. اسی تناسب سے پھر بیت اللہ اور مسجد نبوی کے حوالہ سے یہ بات کہی گئی. تیسرا سوال جو انہوں نے فرمایا ہے، دیکھیے دین اور عبادت ان کا مغز ہے عجز. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ حضور یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنتیوں والے اعمال کرتا جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اس کو بالشت کہتے ہیں، یہاں سے یہ والا جو فاصلہ ہے. حتیٰ کہ وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس جنت عطا کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو جنت میں جانا تھا وہ جہنم میں چلا گیا، اس نے جہنم میں جانا تھا وہ جنت میں چلا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی جہنم میں گیا اور جہنم میں جانے والا جنت میں گیا؟ تو
آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جس کی وجہ سے جہنمی جنت میں چلا گیا وہ عجز ہے، وہ عاجزی ہے، کیونکہ جو متکبر پرہیزگار ہے اس سے وہ گناہ گار بہتر ہے جو عاجز ہے، کیونکہ وہ دین کا مقصود پورا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی جو جہنم میں گیا اس کی وجہ وہ عمل ہے جس کو تکبر کہتے ہیں۔ دیکھیے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس نے بھی جو فعل کیا ہے وہ بھی تکبر ہے۔ قرآن کہتا ہے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی تکبر جو ہے وہ کفر پہ منتج ہوتا ہے، عاجزی ایمان ہے۔ تفصیلاً تو پھر کبھی بات کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ان دونوں نے غلطی کی ہے۔ اگرچہ انبیاء کے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے ترک اولا کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ مناسب تعبیر ہے اور مناسب اصطلاح ہے، غلطی کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ دونوں نے غلطی کی ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے فرق پیدا کیا ہے کہ ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا؟ شیطان کا معنی ہے دور ہو گیا، نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ یہ سارے معنی ہیں یعنی شیطان کے مختلف، جو اس کے لفظ کی پوری طرح وضاحت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ جتنے بھی معانی ہیں یہ سارے اس کے صفاتی سمجھ لیں کہ معانی ہیں۔ اور حضرت آدم انی جائل فی الارض خلیفہ کے مقام پہ فائز ہو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ نے اپنی طرف کی روح پھونکی۔ انی جائل فی الارض خلیفہ فرمایا کہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ غلطی انہوں نے بھی کی، غلطی اس نے بھی کی، لیکن وہ غلطی کرنے کے بعد جہنم رسید ہوا، غلطی کرنے کے بعد راندہ درگاہ ہوا، یہ غلطی کرنے کے باوجود اللہ کی خلافت کے مقام پہ فائز ہوا۔ وہ فرق تکبر اور عجز کا ہے۔ اس نے غلطی کی اور اکڑ کے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ حضرت آدم نے غلطی کی اور عرض کیا ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا اور تو معاف کرنے والا ہے، تو نے اگر معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ فرق ہے۔ اس واقعے میں بھی یہی بنیاد ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بخشش کے حوالہ سے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخشش ہو گئی۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بخشش کس بنیاد پہ ہوئی؟ تو جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ کے فضل کی بنیاد پہ، میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں۔ یہی فرق ہے نا صوفیاء کا، کیونکہ صوفیاء کی ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارا شاگرد جس طرح علم کی منازل طے کرتا ہے وہ ہمارا ہی مخالف ہو جاتا ہے، اور درویشوں کے جو مرید ہیں یا صوفیاء جو منازل سلوک طے کرتے ہیں جس طرح مقامات طے کرتے جاتے ہیں اسی طرح ہی جھکتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کے اور ہمارے علم کی بنیاد میں فرق ہے۔ آپ کا علم جو ہے اس کی بنیاد تکبر پہ ہے اور صوفیاء کا جو علم ہے اس کی بنیاد عجز پہ ہے۔ آپ درس دیتے ہیں اس کے ہونے کا بھی اور اپنے ہونے کا بھی، اور صوفی جو ہے وہ صرف اسی کے ہونے کا ہی تذکرہ کرتا ہے، اپنے ہونے کی نفی کرتا ہے۔ رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی، آنکھوں نہیں میں تی دو رانجا ہیر نہ آنکھوں کو، وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ تو جب وہ نفی کرے گا تو پھر اس کی انتہا تو فنا فی اللہ پہ ہوگی نا، تکبر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اعمال کی، اس کی بخشش کی بنیاد اپنے افعال پہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے فضل پہ ہوگی، اللہ کی رحمت پہ ہوگی، نہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے۔ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے اصرار کیا، انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی بخشش اللہ کے فضل کی بنیاد پہ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جب وہ میزان میں ڈالے گئے، تکڑی میں تولے گئے اعمال، تو کون سا عمل ہے جو وہاں پہ قابل قبول ہوگا؟ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا نہ وہاں نمازوں کو کسی نے پوچھا، نہ ان روزوں کا کوئی نتیجہ نکلا، حج بھی کسی کھاتے میں نہ گئے، صرف وہ چند نوافل جو رات کو میں چھپ کے ادا کیا کرتا تھا، جن کا کسی کو علم نہیں تھا، وہ وہاں پہ تھوڑے سے قبول ہوئے ہیں۔ بخشش تو ویسے فضل الہی کی بنیاد پہ ہوئی ہے، لیکن اس میزان میں جو اعمال گئے ہیں
وہ والے گئے ہیں جو چاند نوافل میں چھپ کے ادا کرتا تھا. مراد یہ ہے کہ بخشش تو ہونی ہے اللہ کے فضل سے, سبحان اللہ. لیکن عمل وہ قبول ہونا ہے جس میں ریا نہ ہو, جس میں ریاکاری کا شبہ نہ ہو, ریاکاری کا شائبہ نہ ہو. کیونکہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی کرنا شرک ہے, اور جب ہم عبادت اس نہج پہ کریں کہ وہ دکھاوا ہو جائے تو پھر وہ ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے جن کے لیے ہم کر رہے ہیں. جب وہ دکھاوا ہوگا تو پھر وہ ان کے لیے عبادت ہوگی, وہ بھی شرک. یعنی شرک کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بت کو پوجنا شروع کر دیں تو شرک. یہی والی ہماری نماز جو ہم قبلہ روح ہو کے ادا کرتے ہیں اور اس کا مطمح نظر اللہ کی ذات ہوتی ہے بظاہر, یہ نماز بھی شرک ہو سکتی ہے اگر ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھیں کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے. یہی حج اگر ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے ادا کریں کہ یہ تو حج ہی ہے تو یہی شرک ہو جائے گا. یہی زکوٰۃ, یہی روزہ, یہی اعمال اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ خالصتاً نہیں ادا کرتے اور اس میں ہم نے اہل دنیا کو شامل کیا ہوا ہے تو یہ سب کے سب شرک ہو جائے گا. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے.